بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے، دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر نہیں کہ چہرہ چھپا سکوں، ظاہر جسم کو چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی ذلت کی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو، روٹی کوئی نہ ہو؟ یہ ہماری جہالت کا علم ہے، اور زمین و آسمان والوں کا علم ایک جیسا چل رہا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، نسبت دیکھ، یہ جنت کے سرداروں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی ماں اور اللہ کی شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھوک تھی کہ 2 مہمان آ گئے، بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں، روٹی نہیں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف کے پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ اے بیٹی، غم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے، میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں فاقہ ہے تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہاں یہ بول فرمایا کہ میں کہنے لگا تو تھا تو مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ گیا تو شروع کر دیا۔ یہاں یہ بول میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ، مکہ اظہر پہاڑ کے درمیان پہاڑ سونا بن جاتا تو کیا اس سے کیا ہوتا؟ سارا عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے فرمایا، پھر یہ بن کے کھڑے نہیں رہیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئے گا۔ میں نے انکار کیا، اے بیٹی پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے یہ چاہیے کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تو میری امت کے اکثر لوگ فقیر ہوں گے۔ ان کی تسلی کے لیے کہ تمہیں روٹی نہیں ملی، ارے تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے، تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ملے تھے، تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے، تو تمہاری نبی کی پیاری بیٹی کو بھی جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ یہ صرف امت کی غریبوں کی تسلی کے لیے تھے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنایا گیا۔ پھر تو قارون سب سے بڑا عزت والا تھا، اس جیسے شخص دولت والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا کہ کہا، بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا نہیں، جب بھوک لگے گی میں تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آہذاری کروں گا، یا اللہ مجھے کھانا دے، جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔